ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام وتحية الكرام على جميع أشرف الأنبياء والمرسلين. مولانا ومولى الثقلين شهد الحسن والحسين بالقاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله وكتاب مبين. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک بلند ترین آواز آمد فاطمہ الزہرا خوشنودی امام زمانہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان مظلومین کربلا، تمام تعریف اس اللہ کی جس نے پیدا کیا زمین و آسمان، جس نے پیدا کیا زندگی اور موت، جس نے پیدا کیا زمین و آسمان. تمام تعریف آل محمد کی. تو جنہوں نے وحشی کو دیکھا تو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا، مسلمان کو صاحب ایمان بنایا، صاحب ایمان کو سلمان بنایا، سلمان کو فخر سلمان بنایا، یعنی کنکر سے دور بنایا، گناہگار کو حر بنایا، مجبور کو مختار بنایا. تمام تعریفیں اللہ کے حسین خدا کہ جس نے پیدا کیا کائنات کو، جس نے خلق کیا کائنات کی ہر ایک شے کو. ہماری اس سے اتنی دعا ہے کہ وہ ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی خدمت میں قبول کرے اور ہماری سب سے اہم اور خاص دعا یہ ہے کہ وہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے تاکہ وہ آخر زمانے کو بتا کہ اللہ نے علی کی محبت کو مستحق نہیں بلکہ ہر دور میں واجب ہے. قول محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان کے گرامی، اللہ نے اعلان کیا، میں نے آئے کریمہ کا سہارا لیا کہ رب نے اعلان کیا کہ ہم نے اپنے ہادیوں کو علم کے بنا پر چنا اور علم کے بنا پر منتخب کیا. اللہ نے ہم نے اپنے ہادیوں کو علم کے بنا پر چنا اور علم کے بنا پر منتخب کیا. اب وہ خالق کائنات جس نے تمام شہر کو خلق کیا
اب وہ یہ کیسے کر سکتا تھا کہ انسان کو صاحب عقل بنائے اور اس کی ہدایت کا ذمہ خود نہ لے؟ انسان کو صاحب عقل بنائے اور اس کی ہدایت کا ذمہ خود نہ لے. اسی لیے اللہ نے انسان کو شریف نہیں بلکہ اشرف بنایا. اللہ نے انسانوں کو تمام شے پر رکھا, تمام شے پر سپیریٹی دی. اسی لیے مثال دیتا چلوں, جب اللہ نے درود بر محمد و آل محمد اللہ نے انسان کو شریف نہیں اشرف بنایا. تمام مخلوقات پر اللہ نے انسان کو رکھا. اللہ نے کائنات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا, جماد, نبات, حیوان, آخری قسم انسان کی. اب اللہ نے آخری قسم انسان کی انسانوں ان سب چیزوں کے اوپر رکھا. ان تمام چیزوں کے اوپر اللہ نے انسان کو سپیریٹی دی. اب خدا یہ کیسے کر سکتا تھا کہ ہمیں صاحب عقل نہ بنائے اور ہماری ہدایت کا ذمہ خود نہ لے؟ مثال دیتا چلوں, بات کو آسان کرتا چلوں کہ اللہ نے انسان کو پہلے خلق کیا. انسان سے پہلے اللہ نے انسان کی ضروریات کو خلق کیا, انسان کی نیڈز کو خلق کیا. مثال دے دوں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا, اس سے پہلے اللہ نے انسان کی ضروریات کو پیدا کیا. مثال, پانی انسان کی ضرورت کا نام ہے یا نہیں ہے؟ تو اب یہ بتائے کہ اللہ نے پانی کو انسان سے پہلے خلق کیا یا انسان کے بعد؟ جب ہم دنیا میں آئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ پانی کا وجود پہلے تھا. ایک جملے کے غور و فکر کر ایک پیغام آپ کی خدمت تک رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم دنیا میں آئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ پانی کا وجود پہلے تھا. یہ نہیں ہوا کہ ہم آئے پھر ہمارے آنے کے بعد اللہ نے پانی کے وجود کو رکھا. نہیں, اللہ نے انسان کی ضروریات کو انسان سے پہلے خلق کیا. زمین انسان کی ضرورت, اب اللہ نے زمین کو انسان سے پہلے خلق کی یا انسان کے بعد؟ کہا کہ انسان سے پہلے خلق کی. تو بات اور آسان کر دوں, مثال دے دوں کہ اس بات کو آگے نہ لے جانا پڑے. اور مثال دوں کہ پانی انسان کی ضرورت ہے. اب اللہ نے پانی کو انسان سے پہلے خلق کیا. یہ پانی انسان کے ساتھ دنیا میں رہا, انسان چلا گیا, پانی رہ گیا. بات نہیں سمجھی, پھر سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے انسان کی ضرورت کو پہلے خلق کیا, وہ ضرورت انسان کے ساتھ دنیا میں رہی, انسان چلا گیا, وہ ضرورت رہ گئی. اب قرآن سن لو, اللہ نے فرمایا لا تعلمون شیئا جعل لکم السماء والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو ماں کی پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا. جب وہ دنیا میں آیا تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا. جعل لکم السماء, ہم نے اسے سماعت دی, ولا بصارا, ہم نے اسے دیکھنے کی طاقت دیا, ولا افئدہ, ہم نے اسے دل و دماغ دیے. کیوں؟ تاکہ وہ ان طاقتوں کو حاصل کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر کو پیش کر سکے. تو اب انسان آیا ہے جاہل, قرآن نے بتایا کہ انسان آیا ہے جاہل, اسے سب سے زیادہ ضرورت ہدایت کی ہوگی. تو میری بات آپ کو یاد ہے نا, میں نے کہا کہ اللہ نے انسان کی ضرورت کو انسان سے پہلے خلق کیا. وہ ضرورت انسان کے ساتھ دنیا میں رہے گی, انسان چلا جائے گا, ضرورت رہ جائے گی. اب یہاں قرآن میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو جاہل پیدا کیا, اس کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. تو اب یہاں بھی یہی ہوگا کہ اللہ نے ہادیوں کو پہلے خلق کیا, ہادی انسان کے ساتھ دنیا میں رہا, انسان چلا جائے گا, ہادی رہ جائے گا.
یہاں بھی یہ ہوگا کہ انسان چلا جائے گا، ہادی رہ جائے گا. اسی لیے خدا کی قسم یہ آل محمد ہے، یہ اللہ کی حجت ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ ہے تو ہم نے مانا کہ وہ ہے. جملے پہ غور کیجیے. انہوں نے بتایا کہ وہ ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہے. خدا کی قسم ہمیں سوائے 14 کے دنیا میں کوئی نہیں ملا جس نے اللہ کے اہل پہ بات کی ہو، جس نے اللہ کے توحید پہ بات کی ہو، جس نے اللہ کی توحید پہ بات کی ہو. اسی لیے ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ سرکار انبیاء تشریف لائے تھے. پہلو میں امیر کائنات بیٹھے تھے. چاروں جانب سے صحابی کریم رضوان اللہ تعالی اجمعین نبی کو گھیرے ہوئے بیٹھے تھے. ایک سائل آیا، اس نے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے؟ نبی نے علی کی طرف دیکھا، کہا یا علی جواب آپ دے، یا علی جواب آپ دے. کہا کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی کی حدیث ہے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہے. سوال نبی سے ہوا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں؟ نبی نے کہا جواب یا علی آپ دے. اب میں کہتا ہوں کہ سائل تو اپنے سوال کو دوبارہ دوہرا. سائل نے سوال کیا کہ یا علی آپ کب سے ہیں؟ عجب نے امام نے کہا کہ جب یہ کب نہ تھا تب میں تھا. اس نے پوچھا یا علی آپ کس وقت سے ہیں؟ امام نے کہا کہ جب یہ وقت نہ تھا میں تھا. اس نے پوچھا یا علی کیا آپ سورج سے پہلے ہیں؟ علی نے کہا کہ اگر میں سورج سے پہلے نہ ہوتا تو اسے پلٹانے کا ہنر کہاں سے آتا؟ چاند سے پہلے ہیں. علی نے کہا کہ اگر ہم چاند سے پہلے نہ ہوتے تو اسے 2 ٹکڑوں میں کرنے کا ہنر کہاں سے آتا؟ اس نے کہا یا علی کیا آپ زندگی سے پہلے ہیں؟ امام نے کہا کہ زندگی ہمارے سامنے چھڑکی گئی. اس نے کہا یا علی کیا آپ موت سے پہلے؟ امام نے کہا موت کو بھی موت ہم آل محمد دیں گے. تو اب سائل پریشان ہوا، دست ادب کو چھوڑا، بارگاہ علی میں سوال کیا کہ یا علی جب آپ زندگی سے پہلے، جب آپ وقت سے پہلے، جب آپ موت سے پہلے، جب آپ سورج سے پہلے، جب آپ چاند سے پہلے تو آپ رہتے کہاں تھے؟ کیسے رہتے تھے؟ ایک مرتبہ علی نے مسکرا کر نبی کو دیکھا، نبی نے مسکرا کر نبی کو دیکھا، نبی نے مسکرا کر علی کو دیکھا، علی نے مسکرا کر نبی کو دیکھا. بعید میں علی نے آواز دی کہ اب بھی تو نہیں سمجھا، تو نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ رہتے کہاں تھے، کیسے رہتے تھے؟ علی نے کہا کہ جہاں وہ رہتا تھا وہاں ہم رہتے تھے، جیسے وہ رہتا تھا ویسے ہم. جیسے وہ رہتا تھا ویسے ہم رہتے تھے. علی نے بتایا تو اب شاعر نے کہا کہ نہ یہ زمین تھی نہ کوئی آفتاب تھا. جملے پہ غور کہ نہ یہ زمین تھی نہ کوئی آفتاب تھا، اللہ اور نور رسالت معاب تھا. نہ یہ زمین تھی نہ کوئی آفتاب تھا، اللہ اور نور رسالت معاب تھا. تو جس دن ہوئی تھی خلقت آدم تراب سے اس وقت بھی علی کا لقب وہ تراب. جس دن ہوئی تھی خلقت آدم تراب سے اس
وقت بھی علی کا بوترا خدا کی قسم میں نے جیسے پہلے کہا کہ سوائے ان 14 کے ہم نے کائنات کسی کو نہیں دیکھا جس نے اللہ کی توحید پر بات کی. بے شک انہوں نے بتایا کہ وہ ہے تو ہم نے مانا وہ ہے. خدا کی قسم قرآن کو ایسے سمجھو جیسے آل محمد نے سمجھایا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آل محمد کا اللہ کون ہے اور اللہ کا آل محمد کون ہے. اللہ کے آل محمد کون ہے؟ تو عزاداران مظلوم کربلا یہ ہیں 14 جنہوں نے اللہ کی توحید پر بات کی. اسی لیے جب ہمارا خیبر شکن مولا خطبات دیتا ہے بہرحال اسی لیے جب ہمارا خیبر شکن مولا کہتا ہے خطبہ بیان کرتا ہے امام نے جب فرمایا تو اب امیر کائنات کے تیور دیکھنا. میں نے کیا کہا کہ ان 14 کے سوا ہم نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی توحید پر بات کی ہو. ان کا سجدہ اللہ کی اہلیت پر ہوا. ان کا سجدہ اللہ کی اہلیت پر ہوا. نبی نے فرمایا اولو ما خلق اللہ ہے. نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پہلی خلقت ہم ہیں. اللہ کے نزدیک پہلی خلقت ہم ہیں. ایک درود پر جبر محمد بآل محمد. نبی نے فرمایا کہ اللہ نے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا. یہ نہیں کہ اللہ نے پہلے میرے ذات کو خلق کیا. اگر ذات ہوتا تو اس سے مراد صرف ذات مصطفیٰ ہوتی. النبی نے کہا کہ ہمارے نور کو خلق کیا. تو اب جتنے بھی شریک نور محمد مصطفیٰ ہیں یہ سب کے سب اول مخلوق. اب میں نے کیا کہا کہ ان کے سوا ہم نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی اہلیت پر بات کی ہو, جنہوں نے اللہ کی توحید پر بات کی ہو. ان کا سجدہ بھی اللہ کی اہلیت پر ہوا. بتاتا چلو کہ ہمارا خیبر کشا مولا, ہمارے امیر کائنات ایک مرتبہ امام خطبہ دیکھتے ہیں. اب امام کے تیور دیکھنا. امام نے فرمایا کہ ما عبدتک تم علی جنہ ولا خوف النار بل وجدتک اہل العبادہ فعبدتک. امام نے فرمایا ما عبدتک تم علی جنہ, میں نے اللہ کا سجدہ نہ تو جنت کے لیے کیا ولا خوف النار اور نہ جہنم کی خوف سے کیا. میں نے اللہ کا سجدہ اس لیے کیا بل وجدتک اہل العبادہ, مجھ علی نے اس اللہ کو عبادت کا اہل پایا فعبدتک, سجدہ کر لیا. اب دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو اللہ کا سجدہ یا تو جنت کے لیے کرتا ہے یا تو جہنم سے بچنے کے لیے کرتا ہے. چاہے مولوی ہو, چاہے مفتی ہو, چاہے قاری ہو, کوئی بھی ہو, میں ہو, چاہے آپ ہو, سجدہ اللہ کی عبادت بس 2 چیزوں کے لیے کرتے ہیں, یا تو جنت پانے کے لیے یا تو جہنم سے بچنے کے لیے, یا تو جنت پانے کے لیے یا تو جہنم سے بچنے کے لیے. اب علی ہے, آل محمد ہے, اول مخلوق. جب یہ تھے نہ تو جنت تھی اور نہ جہنم تھا, تو ان کا سجدہ اللہ کی اہلیت پر نہیں تو اور کس چیز پر ہوگا؟ ان کا سجدہ اللہ کی اہلیت پر نہیں تو اور کس چیز پر ہوگا؟ تو اسی لیے جب سائل نے کہا کہ یا علی آپ وقت سے پہلے تھے, آپ سورج سے پہلے ہیں, آپ زندگی سے پہلے ہیں, آپ موت سے پہلے ہیں, آپ زندگی سے پہلے ہیں, تو آپ رہتے کہاں تھے, آپ کیسے رہتے تھے, آپ رہتے کہاں تھے, آپ کیسے رہتے تھے؟ اسی لیے جب سائل نے کہا کہ یا علی آپ سورج سے پہلے, آپ زندگی سے پہلے, آپ موت سے پہلے, تو آپ رہتے کہاں تھے, آپ رہتے کیسے تھے؟ امام نے فرمایا کہ تو اب بھی نہیں سمجھا, جہاں وہ رہتا تھا وہاں ہم رہتے تھے, جیسے وہ رہتا تھا ویسے ہم رہتے تھے. اسی لیے ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ گھبرایا نہ کرو, پریشان نہ ہوا کرو, اس کے ساتھ ہمارے ماں بہن ہی کچھ ایسے ہیں, کبھی وہ ہم ہوتا ہے کبھی ہم وہ ہوتے ہیں. اس کا
वो है, हम हैं। तो अब सवाल हुआ कि आले मोहम्मद ने अल्लाह का सजदा क्यों किया? मैंने कहा कि इनका अल्लाह का सजदा करना इस बात की दलील है कि वो माबूद है, ये आब्द है, वो खालिक है, ये मखलूक। ये इसलिए नबी ने कहा अव्वल मा खलक़ अल्लाह ने पहले मेरे नूर, अव्वल मा खलक़ अल्लाह ने पहले मेरे नूर। ये नहीं कहा कि अव्वल मा खलक़ अल्लाह के साथ। अगर नबी सादी कहते थे तो इससे मुराद सिर्फ सादे मुस्तफा। नबी ने कहा मा खलक़ अल्लाह मेरे नूर, तो अब जितने भी शरीक नूर मोहम्मद मुस्तफा है सब अव्वल मखलूक। तो हमें अब ये कहीं नहीं मिला कि अल्लाह ने नबी को कहा, मगर हमें हदीस नबवी से मिला। नबी ने फरमाया अव्वल मा खलक़ अल्लाह ने पहले हमारे नूर को खलक किया। तो अब लोग के जहन में ये है कि नबी हम जैसा, अल्लाह इनके जहनों पर लानत करे। इनके वहाँ क्या कि नबी हम जैसा है। मैंने कहा नबी हम जैसा कैसे हो गया? नबी हम जैसा कैसे हो गया? मैं मिंबर रसूल से बयान करता हूँ, मैं मिंबर रसूल से कहता हूँ कि नबी ना हम जैसा था ना कभी हम जैसा रहा। कहा क्यों? मैंने कहा आ मैं तुझे बताता चलूँ। नबी ने कहा क्या? अव्वल मा खलक़ अल्लाह ने पहले मेरे नूर को खलक किया, अल्लाह ने पहले मेरे नूर को खलक किया। तो अब अल्लाह की पहली खिलकत कौन? मोहम्मद मुस्तफा। पहली खिलकत कौन? मोहम्मद मुस्तफा। अब अल्लाह जो कुछ खल्क करेगा इनके बाद चाहे वो जो कुछ होगा सब नबी के बाद। जैसे मैंने अगर से इस ऊँट को बनाया, ये मेरी अव्वल मखलूक, मैंने पहले से अव्वल। अब मैं इसके बाद कुछ भी बना, चाहे वो कदर में बनी हो, चाहे वो कदर में छोटी हो, चाहे वो कीमत में ज्यादा हो, चाहे वो कीमत में कम हो, सब इसके बाद होगी। क्योंकि मेरी अव्वल मखलूक है। तो अब नबी ने क्या कहा कि अल्लाह की अव्वल मखलूक मैं हूँ। अब मुसलमान कहता है कि नबी भी हम जैसा बशर है। तो अब मैंने इनसे सवाल किया कि अल्लाह ने इंसानों को खल्क किससे किया? चार चीजों से, आग, पानी, हवा, मिट्टी। चार चीजों से अल्लाह ने इंसान को खल्क किया, आग, पानी, हवा, मिट्टी। तो मालूम चला कि ये अनासुर अरबाब हुआ मखलूक। मालूम चला कि ये अनासुर अरबाब है मखलूक। कहा कि आग थी नहीं थी, मोहम्मद थे। पानी था नहीं था, मोहम्मद थे। हवा थी नहीं थी, मोहम्मद थे। मिट्टी थी नहीं थी, मोहम्मद थे। तो इसीलिए अब कुरान सुन लो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, हमने मौत को भी खल्क की, हमने जिंदगी को भी खल्क की। तो मालूम पड़ा कि मौत भी हकीकत, जिंदगी भी हकीकत, मौत भी हकीकत, जिंदगी भी हकीकत, मौत भी हकीकत, जिंदगी भी हकीकत। नबी ने फरमाया अव्वल मखलूक मैं हूँ। तो बात वाज़ेह हुई ना कि जिंदगी थी नहीं थी, मोहम्मद थे। मौत थी नहीं थी, मोहम्मद थे। तो ऐ मुसलमानों बताओ मोहम्मद हम जैसे कैसा हो गया? ये वो मोहम्मद है जो ना हम जैसी जिंदगी रखता है और ना हम जैसी मौत। ये वो मोहम्मद है जो ना हम जैसी जिंदगी रखता है और ना हम जैसी मौत। अब कुरान और आपको सुनाता चलो ताकि बात आपके खिदमत में पहुंच जाए। अब अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खलक़ल मौत वल हयात व जअल ज़ुलमतिन नूर। अल्लाह ने फरमाया कि हमने जमीन को भी पैदा किया, हमने आसमान को भी पैदा किया, हमने जमीन को भी पैदा किया, हमने आसमान को भी पैदा
وَعَلِمُ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ تعالى قبل من خلق آدم بأربعة أشهر فلما خلق آدم قسم ذلك جزاءنا وجزاء أبي نبی نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو خلق نہیں کیا اس سے 40,000 سال پہلے اللہ کے سامنے میں اور علی ایک نور کے حصے تھے. جب اللہ نے آدم کو خلق کیا تو اس نور کو 2 حصے کر دیے. خدا نے ایک پاک مردوں کی پشتوں کو 2 پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتی چلی گئی اور یہ آ کر صرف ابو طالب میں جا ٹھہرے. اب اللہ نے اس نور کو 2 حصے کیے. ایک حصہ قلوب عبداللہ میں گیا, ایک حصہ قلوب ابو طالب میں گیا. اب نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے ناموں کو بھی اپنے ناموں سے رکھا. کہا کیوں؟ کہا وہ محمود ہے تو اس نے میرا نام محمد رکھا. وہ اعلیٰ ہے تو اس نے میرے بھائی کا نام علی رکھا. وہ فاطم الارض السماوات ہے تو میری شہزادی کا نام فاطمہ رکھا. وہ محسن ہے تو میرے فرزند کا نام حسن رکھا. وہ حسین ہے تو میرے فرزند کا نام حسین رکھا. اب کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ کی تعریف کیا؟ عجب کہ علی نے آواز دی البحر لا یقر, ہم وہ دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوئے. ایک صاحب صوفِ اعتراض نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے. سخنور رسول ایک صاحب زلف اعتراض نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے. آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تو ہے, بس فاطمہ کا ذکر ہے, حیدر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں. کہنے لگے کہ ہاں یہ ہنر ور کی بات ہے. میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ, بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. میں نے سنایا جب شب ہجرت کا آ گیا, بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے. میں نے کہا جہاد پیغمبر کروں گیا, خندق کا ذکر ہے, کہیں خیبر کی بات ہے. میں نے نبی کے آخری حج کا کیا پایا, بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے. میں نے سنایا آیا تطہیر کا نزول, بولے کہ گھر میں رہنے دو, ایک گھر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں, احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے. تو بولے کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں. میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے. میں نے کہا کہ یہ مقدر کی بات ہے. عزاداران مظلوم کربلا ایام عذاب کی ساتھ تاریخ. خدا کی قسم ذرا تصور کہ آج کا دن خیام حسین کس طرح ہوا. عزاداران مظلوم کربلا خیام حسین, حسین کے بچے, اس قافلے میں حسین اپنے ساتھ سکینہ کو ملائے ہیں, 6 ماہ کے علی اصغر کو دکھا. عزاداران مظلوم کربلا بس کچھ روز اور رہ گئے ہمارے گھر گزرنے کو. فاطمہ کی کمائی
मजलूम करबला आज 7 मुहर्रम आ गई। आज जब 7 मुहर्रम पे निगाह पड़ी तो करबला का एक नौशाह याद आ गया। आज़ादारान मजलूम करबला शब आशूर उम्मे फरमा कासिम को सजा कासिम को तैयार करने दीन मोहम्मद मुस्तफा पर फिदा होने को आज़ादारान मजलूम करबला ये शब आशूर गुजर गई। वक्त आशूर आ गया। एक मरतबा हुसैन कभी हबीब तलाशा उठाते हैं, कभी गुरु तलाशा उठाते हैं, कभी मुस्लिम दुनिया से जा तलाशा उठाते हैं। हुसैन सुबह से लाशे पर लाशे आ रहा है। एक मरतबा कासिम की नजर हजरत अब्बास और अली अकबर पर पड़ी कि हजरत अब्बास और अली अकबर आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। कासिम इनके करीब गए, इनके करीब जाकर सुना कि ये क्या बातें कर रहे हैं। एक मरतबा अली अकबर ने गाजी से कहा कि ऐ चचा, आपसे पहले अपने बाबा के दीन पर कुर्बान मैं हो जाऊंगा। अब्बास ने कहा कि अकबर, तुम्हें खबर तो है कि तुम क्या कर रहे हो। अरे अगर तुम मैदान में जाओगे तो हुसैन की बीनाई तुम्हारे साथ साथ चली जाएगी। एक मरतबा अली अकबर ने रोकर कहा कि ऐ चचा, अगर मुझसे पहले मैदान की तरफ जाएंगे तो बाबा हुसैन की कमर टूट जाएगी। ये मंजर खड़ा कासिम देख रहा था। एक मरतबा चचा के करीब कासिम गए। कासिम ने अब्बास को देखकर कहा कि ऐ चचा अब्बास, आपसे पहले जंग पे मैं जाऊंगा। ऐ भैया अली अकबर, आपसे पहले मौला पर फिदा मैं हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे मरने से ना तो हुसैन की कमर टूटेगी और ना हुसैन की मेरे मरने से ना हुसैन की कमर टूटेगी और ना हुसैन की बिगाड़ जाएगी। ये मंजर खड़े हुसैन देख रहे थे। हुसैन ने रोकर कहा, आ मेरे कासिम, मेरे कलेजे से लग जा। अरे तू मुझे मेरे अकबर की तरह है। आज़ादारान मजलूम करबला, हुसैन ने अपने भाई की निशानी से प्यार किया। एक मरतबा कासिम ने कहा, ऐ चचा, अब तो सारे हुसैनी चले गए। चचा, अब कासिम को रन की इजाजत दो। हुसैन ने कहा, बेटा कासिम, बतलाओ कि मैं तुझे रन की इज्जत कैसे दूं। बेटा कासिम, आप तो मेरे भैया हसन की शबीह थी। जब मुझे मेरे भाई की याद आती थी तो मैं तुम्हारे चेहरे की जानिब देख लिया करता था, तो मेरी ज़ियारत हो जाती थी। ऐ कासिम, अगर तुम मख्तल में चले गए। हुसैन ने कासिम को रन की इज्जत ना दी। अब ये कासिम मायूस होकर खैर मैं उम्मे फरवा में आया। उम्मे फरवा ने हजरत कासिम को देखा। एक मरतबा माँ बेटी के करीब आई, आकर कहती है, कासिम, अंसारी हुसैनी मारे गए। कासिम का नजर ना हो जाए कि तुम जिंदा खड़े रहो, हुसैन का अकबर मारा जाए। एक मरतबा ये माँ कासिम के बाजू को पकड़कर मौला के करीब आई। इमाम के करीब आकर कहा कि ऐ मौला, कासिम को मेरी खिदमत, आप अपनी खिदमत में कबूल करें। एक मरतबा हुसैन ने उम्मे फरवा की तरफ देखकर कहा कि ऐ शहजादी, ये तो मेरे भैया हसन की शबीह है। अगर से मैं इसे रन की इज्जत दे दूं तो फिर मेरी ज़ियारत। आज़ादारान मजलूम करबला, हुसैन कासिम को रन की इज्जत दे तो कैसे दे। एक मरतबा माँ मायूस हुई, उम्मे फरवा मायूस हुई। मरतबा उम्मे फरवा हसन की वसीयत किया कि जब आलम गम में मेरा हुसैन रहे तो कासिम को मेरी तरफ से हुसैन कर देना। एक मरतबा उम्मे फरवा ने हसन कासिम
قاسم کے نشانوں سے حسن کی تحریر کو کھولا، حسین کو امانت کی۔ حسین نے جب تحریر کو کھولا تو کیا دیکھا کہ حسن نے کہا کہ اے حسین، جب تو عالم پردیس میں ہوگا، جب تو غربت میں ہوگا تو تیری مدد کے لیے میں نہیں رہوں گا۔ اے حسین، اب میری طرف سے میرے قاسم کو اس قربانی میں شریک کر دینا۔ حسن کی تحریر حسین نے پڑھی، حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسین نے قاسم سے پیار کیا، حسین نے قاسم کو تیار کیا۔ اب ایک رات کا دلہا میدان کی طرف پڑا۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین کی آنکھیں قاسم پر ہے، حسین کی آنکھیں حسن کی نشانی پر ہے۔ اب ایک رات کا دلہا میدان کی سمت بن رہا ہے۔ اس شجاع میں، اس حیبت میں، یہ دیکھ کر ایسا لگا کہ جنگل میں حیدر راج جا رہے ہیں۔ اس حیبت میں کہ ایسا لگا کہ جنگل میں جعفر تیار جا رہے ہیں۔ وہ بہو ایسا لگ رہا تھا کہ عباس علمدار جا رہے ہیں۔ کاشم نے اپنی شجاع کو میدان کربلا میں دکھائی، مگر لڑتے تو کتنا لڑتے، 3 دن سے یہ قاسم بھول کو پیاس سے عزاداران مظلوم کربلا، قاسم اپنی شجاعت دکھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ قاسم گھوڑے کی زین پہ ڈگمگائے، ڈگمگاتے ہوئے ایک صدا دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اے آقا، قاسم کا آخری سلام قبول کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین جیسے ہی قاسم کی طرف بڑھے تو کیا دیکھا کہ قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گیا۔ جہاں کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، حسن کا لال گھوڑوں کی صبح سے پامال۔ حسن کا لال گھوڑوں کی صبح سے پامال ہو گیا۔ جب عاشور چلی گئی، عاشور چلی گئی، یزید نے حکم دیا، یزید نے حکم دیا کہ اب ان کے لاشوں کو پامال کر دیا جائے، اب حسین کے ساتھیوں کے لاشوں کو پامال کر دیا جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جیسے ہی لاشا پامال ہونے کے لیے آتا تھا، جب حبیب کا لاشا آتا تھا تو حبیب کے قبیلے والے آگے بڑھ کر کہتے تھے کہ یزید، حبیب کا لاشا پامال نہ کرنا، یزید ہمارے قبیلے کا ہے۔ جب حضور کا لاشا پامال کرنے جاتے تھے تو کوئی ان کے لشکر والے آگے بڑھ کر کہتے تھے کہ یزید، ان کا لاشا پامال نہ کرنا۔ اس وقت ہوتا تھا کہ ہمارا سردار ہوا کرتا تھا، جب علی اکبر کا لاشا پامال ہونے آتا تھا تو لوگ صدا دیتے تھے، یزید رحم کر، یہ ہم